آج کا بولتا کالم پاکستان کے معروف صحافی اور کالم نگار اشرف شریف کا کلیلہ و دمنہ۔ کلیلہ و دمنہ میرے ہاتھ میں ہے۔ پچھلے 4 ہفتوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے بڑی تختی کے 250 صفحات پڑھے ہیں۔ ہندوستان کی ہزاروں برس قدیم کلاسک حکایات میری دلچسپی کا محور ہیں۔ مجھے علم ہے کہ انسان کو معصومیت، چالاکی، حماقت، وفاداری اور دلیری کی تشریح جب کبھی درکار ہوئی ہے، حوالہ جانور ہی بنے۔ ڈاکٹر حنا جمشید نے جب کلیلہ و دمنہ کو آسان فہم بنانے کا کام شروع کیا تو یقیناً ان کے پیش نظر یہ سوال اہم رہا ہوگا کہ آخر انسان اپنی کہانیوں کے کردار جانوروں کی صورت میں کیوں لاتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ وہ ایک لاحق محقق کی طرح اس سوال کو صرف ایک گوشے سے نہیں پرکھیں گی بلکہ بین الاقوامی ادب سے تاریخی حوالہ جات پیش کریں گی۔ کلیلہ و دمنہ کے تعارف میں کچھ تفصیلات سے جزوی اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ شکست پورس کو نہیں، سکندر کو ہوئی تھی۔ اس کی فوج پورس کے ہاتھوں تباہ اور منتشر ہوئی، اسے زخم لگے اور وہ واپس چلا گیا۔ اس روایات کا اگلا حصہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے اپنا نائب گورنر ہندوستان میں مقرر کیا، جسے سکندر کے جاتے ہی لوگوں نے ہٹا دیا۔ یہ گورنر کون تھا، کتنے عرصے رہا، کیسے ہٹایا گیا، اس کے جواب معروف نہیں۔ یہ کہانیاں بہرحال قبل از مسیح کے زمانے کے ایک دانشمند براہمن بیدپا فیلسوف کی ہیں۔ اس نے رائے دابشلیم راجا کو کچھ نصیحتیں کیں۔ راجا کو سمجھانے کے لیے برہمنوں نے قدیم پندو نسائی کے طریقہ کار کو استعمال کیا اور جانوروں اور پرندوں کی کہانیوں کا انتخاب کیا۔ راجا نے کہانیوں میں چھپی نصیحتیں سمجھائیں اور وہ تکبر سے تائب ہوا۔ راجا نے قصے کو کتاب کی شکل میں محفوظ کرنے کی خواہش ظاہر کی، پھر ہدایت کی کہ یہ کتاب ہندوستان سے باہر نہ جائے، خاص طور پر ایرانیوں کے ہاتھ نہ لگے۔ پھر وقت کا پہیہ گھوما، یہ کہانیاں نوشیروان عادل کے علم میں آئیں۔ اس نے وزیر بزر جمہد کو انتظام کا کہا۔ بزر جمہد نے سنسکرت و پہلوی کے ماہر برزوہیا کو ہندوستان بھیجا۔ اس نے کتاب کے محافظوں سے دوستی کی، کتاب کی نقل تیار کی اور نوشیروان کو پیش کر دی۔ عباسی خلیفہ منصور کے حکم پر ابن المقفع نے اسے عربی میں ترجمہ کر دیا۔ ابن المقفع 142 ہجری میں قتل ہو گیا۔ میرے سامنے جو نسخہ ہے وہ تلنگانہ بھارت کے مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی کا عربی سے ترجمہ کردہ ہے۔ یہ 2011 میں ترجمہ ہوا۔ کم وقت میں نام پیدا کرنے والی ڈاکٹر حنا جمشید نے کلیلہ و دمنہ کی زبان ہی عام فہم نہیں بنائی بلکہ ہندوستان کی ان قدیم کہانیوں میں پوشیدہ دانش اور اس کے ماخذات تک بھی پہنچنے کی کوشش کی۔ اب اگر کسی کے پاس سنسکرت، فارسی، عربی اور اردو کے تمام نسخے نہ ہوں تو وہ بھلا کہانیوں کے اس مجموعے کی تاریخی اور لسانی حیثیت کا کیسے جائزہ لے سکتا ہے؟ ڈاکٹر حنا جمشید کا دباچہ خاصے کی چیز ہے۔ انہوں نے پنچ تنتر کو کلیلہ و دمنہ کا ماخذ بتایا ہے، اس کے بہت قدیم نسخوں کی موجودگی کی بات کی ہے، کچھ کے نام تک بدلے جا چکے ہیں۔ مہابھارت میں جانوروں کے ذکر پر بات کی ہے۔ یونان، مصر، عراق اور ہندوستان کی تہذیبوں میں جانوروں کی کہانیوں کے ملتے جلتے مقاصد کا ذکر کیا ہے۔ وہ کلیلہ و دمنہ کو دنیا بھر کی حیوانی کہانیوں کا قابل قدر محزن قرار دیتی ہیں۔ ہاں، کبوتروں والی کہانی بھی اسی سے لی گئی، جس میں شکاری کو آتا دیکھ کر وہ جال اڑا لے جاتے ہیں۔ یہ کتاب انگریزی، روسی، فارسی، یونانی، عبرانی، لاطینی، فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ ان ترجموں نے اسے عالمی ادب کا کلاسک بنا دیا ہے۔ کلیلہ و دمنہ کہانیوں کے مجموعے سے زیادہ کتھاؤں کا ایک ایسا قبیلہ دکھائی دیتی ہے جس کے حسن نے بین الاقوامی توجہ پائی۔ سنسکرت سے پہلوی، پھر عربی، عربی سے پھر فارسی اور دنیا بھر کی عظیم زبانوں میں ترجمہ ہونے کے بعد اس کے نسخے فورٹ ولیم کالج میں اکثر 9 ہندوستانی زبانوں میں ڈھلے۔ مجلس ترقی ادب نے اسے 1962 میں شائع کیا۔
درجنوں مترجمین نے اپنے ماحول، فہم اور ضرورت کے مطابق اس میں اضافہ کر دیا۔ رائے دابشلیم اور نوشیروہ جیسے قدردان بادشاہ غیر مسلم تھے۔ عباسی خلفاء نے ترجمہ کرایا تو شاید اسی وقت اس میں نماز اور دوسرے اسلامی تصورات شامل کر دیے گئے۔ سینکڑوں نسخوں کو جمع کرنا اور بنیادی نسخے سے ان کا تقابل ایک کٹھن اور دشوار کام ہو چکا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ کتھاؤں کی حسینہ کی نسل دنیا کے اتنے علاقوں اور نسلوں تک پھیل گئی ہے کہ بنیادی ڈی این اے تک رسائی محال ہو گئی ہے۔ متن کی حیت اور بطون متن رونما یہ تبدیلیاں کلیلہ و دمنہ کی بین الاقوامی حیثیت تو مسلم کر چکی ہیں، لیکن سنسکرت کی پہلو دار و پہیلی نما دانش کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کلیلہ و دمنہ کے ذکر کے ساتھ ارتھ شاستر اور چانکیہ کا تذکرہ کہیں نہیں کیا جاتا۔ قدیم ہندوستان کی دونوں کتابیں محض 100-150 سال کے فرق میں لکھی گئیں۔ دونوں کا مقصد بادشاہ کو رموز حکمرانی سے متعلق اخلاقیات، فیصلہ سازی کی ضروریات اور عزم کی تعلیم دینا ہے۔ کلیلہ و دمنہ دو گیدڑ ہیں، دونوں ہوشیار، دانش مند اور معاملہ فہم ہیں۔ کلیلہ حقیقت کا تجزیہ کرنے اور درویشی کے اصول پر جیتا ہے، جبکہ دمنہ اپنی ہوشیاری، زبان دانی اور دانش مندی کو بادشاہ شیر کے قرب کے لیے بروئے کار لاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ایک انسان کا صاف باطن ہے اور دوسرا دنیا دار چہرہ۔ دمنہ شیر اور بیل کا تعارف کرواتا ہے، بیل دمنہ سے زیادہ شیر کا قرب پا لیتا ہے۔ دمنہ حسد کا شکار ہو کر دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے متعلق غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ کلیلہ اپنے گیدڑ بھائی دمنہ کو ہر موڑ پر اچھی صلاح دیتا ہے، لیکن دمنہ اپنی کرتا ہے۔ آخر شیر کے ہاتھوں بیل مارا جاتا ہے۔ شیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ دمنہ نے غلط بیانی، جھوٹ اور دغا بازی کی ہے، وہ اسے بھی مار ڈالتا ہے۔ کہنے کو یہ ایک کہانی ہے، لیکن سنسکرت کتھاؤں کا پورا ڈھانچہ بڑا نمایاں ہے۔ کلیلہ و دمنہ ہر بات کی مثال دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں، جیسے شاعر لوگ اپنی گفتگو میں حسب موقع شعر داخل کر دیتے ہیں۔ یہ کہانیاں فہم اور دانش کے نئے دروا کرتی ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے ابوظہبی میں کتابوں کی عالمی نمائش میں کلیلہ و دمنہ کو سال 2024 کی بک آف دی ورلڈ کی حیثیت سے پذیرائی ملی۔ اردو بکس ورلڈ کے اسٹال پر ڈاکٹر حنا جمشید کا تصحیح یافتہ اردو نسخہ بڑی تعداد میں پسند کیا گیا۔ یو اے ای میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے بھی اس اسٹال اور کلیلہ و دمنہ کو سراہا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہماری دھرتی کی دانش ساری دنیا سے داد پا رہی ہے۔ جہلم بک کارنر نے اس خوبصورت کتاب کو دیدہ زیب شکل میں شائع کر کے اردو کے قارئین کی ضیافت طبع کا اہتمام کیا ہے۔